پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ اب پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے جو ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے معاملہ ہے، اس حوالے سے اب جو خبریں آ رہی ہیں اور آپ کے علم میں ہے کہ جنیوا میں جو معاہدہ ہوا اس میں 60 روز جو ہیں وہ ان کا تعین کیا گیا تھا کہ 60 روز کے اندر دونوں ممالک بات چیت کے ذریعے جو حتمی معاہدہ ہے اس کی طرف جائیں گے یا اس کو حتمی شکل دی جائے گی۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے ایران کی طرف سے جو کچھ ذرائع کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اس میں توسیع کا کوئی امکان جو ہے وہ ابھی تک نظر نہیں آ رہا۔ صورتحال کس طرف جائے گی؟ حال ہی میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا کہ وہ معاہدے یا اس وقت جو سیز فائر ہے اس کے آگے بڑھنے کے امکانات جو ہیں وہ بہت زیادہ واضح نظر آ رہے ہیں۔ جاوید ملک صاحب سابق سفیر ہیں، وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ جاوید ملک صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ سر، اس وقت جو یقیناً آپ کی نظر سے بھی کچھ بیانات گزرے ہوں گے اور آج جو خبریں آ رہی ہیں 60 روز کا جو تعین کیا گیا تھا کہ دونوں ممالک بات چیت کے ذریعے آگے بڑھیں گے اور کسی حتمی معاہدے کی طرف جائیں گے، یہ جو بیچ میں صورتحال پیدا ہوئی ہے سر، اب آپ کو کیا آگے نظر آ رہا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں توسیع ہوگی یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاہدے کے علاوہ بھی بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے؟ جی، میری نظر میں تو جو معاہدہ تھا وہ اپنی جگہ پہ ایک بہت عمدہ پیش رفت تھی، اور اس کی میری نظر میں ایک روڈ میپ بھی تعین کر رہا تھا وہ اس جنگ کی حالت سے باہر نکلنے کے لیے اور ایران کے لیے بالخصوص ایک تعمیر و ترقی کی طرف جانے کے لیے۔ لیکن انفارچونیٹلی وہ جو ایم او یو تھا وہ اس وقت جی کسی حد تک اپنی افادی کھوتا ہوا نظر آیا جب ایران نے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا سویلین شپس کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا آبنائے ہرمز کا جو کنٹرول تھا وہ بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، اور اس کے ساتھ کچھ ایسی سویلین آئل ٹینکرز کو نشانہ بنا دیا جو کہ میری نظر میں غیر مناسب تھا۔ اس میں ایک تو قطر کا بھی جہاز تھا، آپ جانتے ہیں قطر تو وہ ملک ہے جو پاکستان کے ساتھ مل کر اس بالکل تمام پیس پروسیس کا حصہ ہے۔ آپ نے ذکر کیا سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے ایم او یو کا، آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ جے ڈی وینس جو کہ یو ایس وائس پریزیڈنٹ ہیں، اس کے ساتھ پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ جو تیسری شخصیت تھی ایرانی ڈیلیگیشن کے علاوہ وہ قطر کے وزیر اعظم تھے۔ گویا قطر جو ہے وہ ایک کلیدی کردار ادا کر رہا تھا ایز اے کو میڈیٹر اس سارے جی پروسیس کو، لیکن اس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ پھر کچھ مسلمان ممالک کو، سعودی عربیہ کو، پھر ہوتیز کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا، اور اس سے یہ نظر آیا کہ ایران کے اندر موجود جو ڈیسیشن میکنگ ہے وہ کسی حد تک اس میں کوئی تفریق پائی جاتی ہے، کیونکہ وہاں پہ ایک جو سویلین فیس آف دا گورنمنٹ ہے جس کی ترجمانی اور جس کی میں سمجھتا ہوں سربراہی بھی ان کے صدر کر رہے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں ایم او یو پر سگنیچر بھی ان کے صدر کا ہے، مسعود پشکیان صاحب کا، لیکن وہاں پہ جی موجود جو آئی آر جی سی ہے وہ غالباً اس ایم او یو کے کچھ پوائنٹس کے ساتھ اگری نہیں کر رہی تھی۔ نہ جانے پھر وہ انہوں نے سائن کرنے کے باوجود یہ حملے کا راستہ کیوں اختیار کیا۔ اب ہم سن رہے ہیں کچھ دن پہلے، آپ کو یاد ہوگا جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں اگین مسعود پشکیان صاحب، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی کافی عرصے کے بعد اور کہا کہ جو یہ ایم او یو ہے یہ ایران کی فورن پالیسی کا محور ہوگا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابھی بھی ایران کے جی اندر موجود کچھ حلقے، بلکہ ہم جب کچھ حلقے کہتے ہیں تو ان کے صدر وہ تو اس ایم او یو کے ساتھ کمیٹڈ نظر آتے ہیں، لیکن جو آئی آر جی سی ہے جس کو پاسداران ہاں انقلاب آپ کہتے ہیں، ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، وہ غالباً اپنے صدر کی اتھارٹی کو بھی نہیں مانتے اور وہ حملہ آور ہو جاتے ہیں کچھ شپس کے اوپر۔ تو اب یہ جو تفریق ہے ان کے اندر انڈرسٹینڈنگ کی، اس کے نتیجے میں تعطل آیا۔ تعطل کے بعد پھر انفارچونیٹلی امریکہ نے بھی کچھ حملے کر دیے وہاں پہ، آپ جانتے ہیں ریٹیلیشن سٹرائکس کی، جس کے نتیجے میں سچویشن کافی گمبھیر جی ہو گئی۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ عمان کے ساتھ مل کر کچھ ڈسکشنز ہو رہی ہیں، جو موسٹ ریسنٹ میرے پاس اپڈیٹس ہیں یہی ہیں کہ کچھ امید کی کرنیں جو ہیں وہ ابھی بھی زندہ ہیں کہ کہیں نہ کہیں غالباً اس آبنائے ہرمز جو یہ ایک طرح سے وہاں بندی کی گئی ہے اس کو کھول دیا جائے، بیکاز آپ جانتے ہیں ہاں کہ جو انٹرنیشنل ٹھیک ہے، قانون لیکن ہے، بالکل انٹرنیشنل لا ہے۔ بالکل جاوید ملک صاحب، معذرت جی آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن اس وقت جیسے آپ نے ذکر کیا معاہدے کا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں ممالک کو فلیکسیبلٹی شو کرنی پڑے گی، اور جو اب ایران کے حوالے سے کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ شاید اس میں توسیع نہ ہو یا ابھی تک امکانات نہیں ہیں، تو بات چیت کے ذریعے شاید اس میں توسیع کا امکان موجود ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے بڑھے گا؟ ڈیفینیٹلی بڑھنا چاہیے، لیکن دیکھیے وہاں پہ میں جیسے آپ کو عرض کر رہا ہوں وہاں پہ مختلف نقطہ نظر کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ تو مسترد کرتے ہیں ایم او یو کو، جب آپ ایک چیز کو مسترد کر دیتے ہیں پھر اس کو ریوائیو کرنے کی تو بات نہیں ہوتی۔ تو جو آئی آر جی سی ہے ایران کے اندر، اس کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، لیکن ان کے جو صدر ہیں اور جو ان کے پولیٹیکل سائڈ آف گورنمنٹ ہے، یعنی جو سیاسی حکومت ہے، اس کا میرے خیال میں جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اس ایم او یو کے ساتھ کمیٹڈ نظر آتے ہیں، لیکن جی وہ بے بس نظر آتے ہیں مجھے اپنی ہی آئی آر جی سی کے سامنے۔ تو یہ جو بھی
کنفیوژن ہے یہ وہیں پہ ہے، اور اس کا کچھ حل جو ہے وہ وہیں پہ ان کو تلاش کرنا پڑے گا. میری نظر میں تو جتنے بھی میڈیٹرز ہیں یا جن سے بھی ہماری بات ہوتی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ امریکہ کا جہاں تک تعلق ہے یقیناً اس نے حملے میں پہل کی تھی، لیکن ایم او یو کے بعد جب اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ پھر ایران کی طرف سے ایسکلیشن کو بڑھایا گیا. تو اگر وہ ایسکلیشن کو روک دیتے ہیں تو اگر آپ بالکل ایک اس کا انڈیپینڈنٹ جائزہ بھی لیں ایم او یو کا، تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے اندر تو تعمیر و ترقی کی بات کی گئی ہے. ایران کے جو اثاثے منجمد پڑے ہیں وہ ان کے انفریز ہو سکتے ہیں، ان جی کی جو سینکشنز ہیں وہ بھی لفٹ ہو سکتی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ 47 سال سے ان کے عوام جو ہیں وہ سینکشنز کے اندر پس رہے ہیں. اگر وہ سینکشنز لفٹ ہوتی ہیں تو ان کے نوجوانوں کے لیے، ان کے عوام کے لیے بہت سارے مواقع پیدا ہوں گے. اگر وہ عالمی برادری کے ساتھ تجارت کر سکیں گے تو میں سمجھتا ہوں وہ تو ایران کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ اس ایم او یو کے اندر جو ہے اس کو فالو کریں، اس کی جو ٹرمز ہیں ان کو ابائڈ کریں، تاکہ ان کے لیے تعمیر و ترقی، اکنامک ڈیولپمنٹ کے راستے کھلیں. اگر وہ ایم او یو کو مسترد کریں گے تو اگر ہم جنگ کی طرف جاتے ہیں تو میری نظر میں تو یہ کوئی مسئلے کا حل بھی نہیں ہے، یہ اس سچویشن کو مزید پیچیدہ کرے گا. اور کچھ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ غالباً ایم او یو پر عمل کرنے سے کہیں نہ کہیں ایران کی ناکامی ہوتی ہے، میری نظر میں ایسا نہیں ہے. ان کی کامیابی دراصل ایم او یو کو فالو کرنے میں ہے. اگر وہ اکنامک طاقت بن کے ابھرتے ہیں تو یہ تو ان کے انٹرسٹ میں ہے. نہ جانے کیوں وہ ایسے سمجھتے ہیں کہ جنگ ہی واحد راستہ ہے، یعنی مفاہمت یا آپس میں تصادم کرنا ہی مسئلے کا حل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات، ڈپلومیسی کے ذریعے اگر جنگ روکی جا سکتی ہے، اگر تعمیر و ترقی کی راہیں کھل سکتی ہیں، اگر اکنامک ریوائول ہو سکتا ہے، خطے میں امن قائم ہو سکتا ہے، تو میری نظر میں نہ صرف ایران کے لیے، اس خطے کے لیے، بلکہ اس پوری دنیا کے لیے زیادہ بہتر سولوشن ہوگا. اچھا، لیکن سر اسی کے ساتھ ساتھ جاوید ملک صاحب، کل بھی آپ نے دیکھا کہ محسن نقوی صاحب نے ایران کا دورہ کیا، انہوں نے ملاقاتیں بھی کیں. اس حوالے سے پاکستان کو آپ اب اس معاہدے کے بعد کہاں پر کھڑا ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ کس حد تک آپ رول اب دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، پاکستان کا جو کردار ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان کا کردار تو دنیا بھر میں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. ایک انڈیپینڈنٹ نیوٹرل میڈیٹر کے طور پر پاکستان نے ڈپلومیسی کے ذریعے، سفارتکاری کے ذریعے اس بہت ایک پیچیدہ مسئلے کو حل کرنے کے اندر اپنا وزن ڈالا. میں سمجھتا ہوں جب یہ جنگ شروع کی گئی تو آپ کو یاد ہوگا ایک سویلائزیشن کے تباہ کرنے کی باتیں کی جا رہی تھی. کوئی بھی دنیا کا ملک یا ایون یونائٹڈ نیشنز جو تھی وہ بھی اس مسئلے میں آنے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن پاکستان کہ فیلڈ مارشل نے بالخصوص اور ہمارے وزیر اعظم نے ایک بہت ہی مشکل اور ایک کٹھن جو ہے بیڑا یہ اٹھایا. مذاکرات کے ذریعے نہ صرف جنگ کو روکا بلکہ ایک ایم او یو حاصل کیا طویل مذاکرات کے بعد، جس میں فیلڈ مارشل صاحب کے 2 وزٹس ہیں. آپ نے محسن نقوی صاحب کا ذکر کیا، ان کا بھی بڑا کلیدی کردار ہے، ہمارے پرائم منسٹر کا، بلکہ میں تو یوں کہوں گا پوری ہماری فارن آفس کی ٹیم کا جو ہے اس میں کردار رہا. ایفرٹس رہی تاکہ اس مسئلے کا حل تلاش کیا جا سکے. اور پاکستان کی جو اپریسیشن ہے وہ دنیا بھر میں ہو رہی ہے. آپ دیکھتے ہیں یو ایس کے پریزیڈنٹ ہوں، چائنا ہو، گلف ممالک ہو، ہر طرف جو ہے وہ پاکستان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، اسی لیے کہ پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ رول ادا کیا، اور امید ہے کہ وہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. چلیں بہت شکریہ جاوید ملک صاحب نے وقت نکالا. ناظرین، جاوید ملک صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب جو خبریں سامنے آ رہی تھیں، ظاہر ہے کہ اس حوالے سے ابھی بھی سفارتی سطح پر کوششیں جاری ہیں، اور امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ سلسلہ مذاکرات کا آگے بڑھے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو 60 روز کا تعین کیا گیا تھا اس میں بھی توسیع کا امکان ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان سمیت جو دیگر ممالک ہیں وہ بھی یہ کوشش کر رہے ہیں، جس میں پاکستان کا کلیدی کردار ہے کہ یہ معاملہ کسی طرح رک جائے اور امن کی طرف جو ہے وہ بڑھا جائے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.